السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ سامعین محترم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جیسے ہی نماز ہمارے اوپر فرض ہو گئی، خالی نماز فرض نہیں ہوتی، نماز کے ساتھ نماز کا علم بھی فرض ہو جاتا۔ روزہ فرض ہوا، خالی روزہ فرض نہیں ہوتا، روزے کے ساتھ ساتھ روزے کا علم بھی فرض۔ زکوٰۃ فرض ہو گئی، زکوٰۃ کی فرض نہیں ہوتی، زکوٰۃ کے ساتھ زکوٰۃ کا علم فرض۔ حج فرض ہوا، حج کے ساتھ حج کا علم بھی فرض۔ بغیر علم کے کوئی عبادت، کوئی بھی ریاضت قبول نہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا ہے، صوفیاء کرام فرماتے کہ علم کے بغیر اگر کوئی عبادت زہد تقوی اختیار کر رہا، اس کا خاتمہ ایمان پر بھی نہیں ہوتا، بہت مشکل ہے۔ اس لیے ہم لوگ نمازیں پڑھتے، لیکن 99% نمازیں سب ہماری ضائع، کیونکہ سب کسی کو طریقہ نہیں آتا، نماز پڑھنا نہیں معلوم، مسائل سے ناواقف ہے ہم لوگ۔ کب نماز ہماری شروع ہو رہی، کب ختم ہو رہی پتہ نہیں، یہ صرف ایکٹیویٹیز کا نام ہم لوگ نماز سمجھ کے بیٹھے ہیں۔ اگزامپل، وضو کے بغیر نماز شروع نہیں ہوتی، سب کو معلوم ہے۔ وضو کا طریقہ نہیں آیا تو کیا نماز شروع ہو جاتی؟ وضو کا طریقہ نہیں معلوم تو کیا نماز ہوتی؟ نہیں ہوتی۔ غسل کے بغیر آدمی کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ غسل کا طریقہ نہیں آیا تو کیا اسے مسجد میں آنا اجازت ہے؟ نہیں، اس کے لیے بھی نہیں۔ تو یہ علم جو ہے نہایت سخت ہے، فرض ہے۔ بغیر علم کے آدمی کوئی عبادت کر دے بالکل ناقابل قبول۔ لہٰذا ہمارے متولیہ حضرات جو ہے جمعہ کے دن بعد نماز مغرب صرف 3 منٹ کے لیے 2 سے 3 مسائل نماز کے جو ہے آپ کے گوشے گزار کر دی جائے گی، صرف 2 یا 3 مسائل آپ کے سامنے۔ ابھی ہمارے یہاں جو نمازیں ہو رہی، بالکل میں خود بھی پڑھ رہا ہوں، یہاں پہ دیکھ رہا ہوں اس مسجد میں، اللہ ماشاءاللہ کسی کی نماز ہو جاتی ہوں گی، اللہ معاف کرے۔ ہماری نماز اصل شروع نہیں ہو رہی، اصل جو صف میں ٹھہری جماعت میں، صف میں جماعت میں ہو کے بھی ہمیں جماعت میں نہیں ہے۔ ہر آدمی کے بیچ میں گیپ ہے، کوئی بھی سیدھا نہیں، کاندھے سے کاندھا ملا کے ٹھہرو نہیں ٹھہرے، ہر آدمی کے پیچھے گیپ ہے۔ اور پیچھے سے آنے والے کے واسطے کیا حکم ہے؟ پہلے صف پوری کمپلیٹ ہوئی نہیں ہوئی پیچھے سے دیکھ لینا، دیکھنے کے بعد دوسری صف سے شروعات کرنا۔ ابھی ایک آدمی کے وہاں جگہ رہتی ہے، انہیں یہاں اسٹارٹ کر، وہ یوچ باقی رہے گی، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اس طریقے۔ اگر ایسا پیچھے سے شروع کریں گے، جتنے لوگ نماز پڑھیں گے سب کی نماز مکروہ ہوگی، پھر جبکہ جماعت میں نماز میں معلوم ہی نہیں۔ خیر، تو یہ جو ہے صرف 3 منٹ کا 10 تمہید چھوٹی سی بولنا تھا، علم کی اہمیت بتانا تھا، فرائض کی اہمیت بتانا تھا، لہٰذا شروع کر دیا گیا۔ میرے 2 منٹ شاید ختم ہو گئے، اس لیے 1 منٹ اور باقی رہ گیا۔ وقت کی انشاءاللہ پابندی ہوگی۔ اور آج کے لیے سب سے پہلا مسئلہ، ہم لوگ نماز کے لیے اگر آ گئے، جماعت میں کھڑے ہو گئے، امام صاحب جب اللہ اکبر تکبیر باندھ کے نماز شروع کرے، منہ سے بولنا، پیچھے والے بھی منہ سے بولنا، خالی ہوں باہر، نماز شروع نہیں۔ یہ جو منہ سے بولنا اللہ اکبر فرض ہے، سنت یا واجب نہیں ہے۔ 90% لوگ مکی نماز پڑھ رہے، امام صاحب پکارے اللہ اکبر، پیچھے سے آئے مجھ کھلا نہیں، دل میں نہیں، اتنا زور سے بولنا کہ کم سے کم اپنی آواز خود سن سکنا، اتنی آواز سے اگر نہیں بولے اللہ اکبر، نماز شروع نہیں۔ اب کتنے لوگ ابھی مغرب آپ نماز پڑھ لیے، کیا اب زور سے بولے؟ اپنے آپ لوگوں کو معلوم ہوتا، بولے اپنے اصل کیا بھی نہیں۔ سنت نوافل بھی پڑھ لیتے رہتے، چھت کو دیکھیں منہ بند کا بندش ہے، منہ کھلے آپ نہیں، تو سمجھ میں آیا کیا بھائی؟ تو پھر ہمیں میں بولا تو نہیں، تمہیں خالی ہو کرے تو ہوتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ منہ کھولنا، اللہ اکبر، ذرا زور سے۔ پہلی تکبیر جو ہے تکبیر تحریمہ فرض ہے وہ نماز میں، وہ اگر شروعات میں اگر زور سے نہیں بولے نمازی نہیں۔ اب تک جتنے نمازیں پڑھے ہمیں، اتنے نمازوں میں ہمارے زور سے آواز ہی چاہیے۔ اب تک کی نمازیں اللہ کا اگر وہ پکڑنے پر آ گیا، اِنَّ قیدی متین، میری پکڑ بڑی مضبوط ہے، انہیں پکڑنے پر آ گیا، سب فیل نہ ہو۔ پورے نمازیں فویل للمصلین، نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی قیامت کے دن، ہے ایسا قرآن میں چاہے
ऐसा नहीं अल्लाह दिल में देख ले रहा, दिल से सुन लेता, अल्लाह माफ करने वाला, ऐसा अगर रहता तो कुरान में कहीं बोलता था तो मैंने नमाजें मुंह पे मार देता हूँ। ऐसा सब नहीं हो सकता। जैसा बोले पढ़ना तो ऐसा पढ़ना, मसाइल है वो ऐसा जोर से ही पढ़ना। लिहाजा एक ही मसला था, वक्त की कमी है, एक मसला, अगली बार से 3 मसले आपके गोशगुजार किए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है रब्बे कायनात जो कहा गया, जो सुना गया, उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में जहाँ कमी गलती अपने फजल करम से माफ फरमाए।